بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمشیر بے نیام عنایت اللہ، قسط نمبر 4۔ خالد نے یہ پہلی جنگ لڑی، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ وہ مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکا ہے۔ آج 4 برس بعد وہ اس سوچ میں غرق تھا کہ مسلمانوں کی یہ طاقت عام انسانوں کی طاقت نہیں تھی۔ کوئی راز ہے جسے وہ ابھی تک نہیں پا سکا۔ اسے اہل قریش کی کچھ خامیاں یاد آنے لگی، کچھ باتیں اور کچھ اعمال اسے اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ اسے یہودیوں کی 2 بڑی خوبصورت عورتیں بھی یاد آئی جو اہل قریش کے سواروں میں گھل مل گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہودی اپنے نسوانی حسن کے جادو سے اہل قریش پر چھا جانے کی اور انہیں مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ اسے پسند نہ تھا، لیکن ان میں سے ایک عورت ایک روز خالد سے ملی تو خالد نے محسوس کیا کہ یہ عورت جو کچھ کہہ رہی ہے اس میں عقل و دانش ہے۔ اس عورت کے حسن و جوانی کا اپنا ایک اثر تھا، لیکن طلسم جو اس کی زبان میں تھا اس کا اثر خالد نے بھی محسوس کیا تھا۔ کچھ دیر تک یہ عورت خالد کے خیالوں پر چھائی رہی۔ اس کا گھوڑا ہنہنایا تو خالد جیسے خواب سے بیدار ہو گیا۔ وہ تیزی سے اٹھا، گھوڑے پر سوار ہوا اور پھر مدینے کے راستے پر ہو لیا۔ ولید کا بیٹا خالد شہزادہ تھا، عیش و عشرت کا دلدادہ تھا، لیکن فن حرب و ضرب کا جنون ایسا تھا کہ عیش و عشرت کو اس نے جنون پر حاوی نہیں ہونے دیا تھا۔ مدینے کی طرف جاتے ہوئے اسے وہ حسین و جمیل یہودن یاد آئی جس کا نام یوحاوا تھا۔ اس نے اس یہودن کو ذہن سے نکال دیا، لیکن یوحاوا رنگ برنگی تتلی بن کر اس کے ذہن میں اڑتی رہی۔ خالد اسے ذہن سے نہ نکال سکا۔ خالد کے ذہن میں اڑتی ہوئی اس تتلی کے رنگ پھیکے پڑنے لگے تھے، پھر تمام رنگ مل کر سرخ ہو گئے، خون جیسے سرخ۔ یہ ایک بھیانک یاد تھی۔ خالد نے اسے ذہن سے اگل دینے کی بہت کوشش کی، لیکن تتلی جو زہریلی بھیڑ بن گئی تھی اس کے ذہن سے نہ نکلی۔ یہ مارکہ احد کے 3-4 ماہ بعد کا ایک واقعہ تھا۔ یہ ایک سازش تھی جس میں وہ شریک نہ تھا، لیکن وہ قبیلہ قریش کا ایک بڑا ہی اہم فرد تھا۔ مسلمانوں کے خلاف کسی سازش میں شریک نہ ہونے کے باوجود وہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس میں شریک نہ تھا۔ مارکہ احد میں زخمی ہونے والے بعض اہل قریش کے زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے تھے کہ ایک روز خالد کو خبر ملی کہ مدینہ سے 6 مسلمان تبلیغ اسلام کے لیے رجا کی طرف جا رہے تھے کہ عفان سے تھوڑی دور ایک غیر مسلم قبیلے نے انہیں روک لیا اور ان میں سے 2 کو مکہ لایا گیا اور انہیں نیلام کیا جا رہا ہے۔ خالد دوڑتا ہوا وہاں گیا۔ وہ 2 مسلمان خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ اور زید بن الدسنا تھے۔ خالد دونوں کو جانتا پہچانتا تھا، وہ اسی کے قبیلے کے افراد ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان میں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ رسول خدا انہیں بہت عزیز رکھتے تھے۔ خالد نے دیکھا کہ انہیں ایک چبوترے پر کھڑا کر دیا گیا تھا اور ارد گرد اہل قریش کا ہجوم تھا۔ ایک غیر مسلم قبیلے کے 4 افراد ان کے پاس کھڑے تھے، دونوں کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ یہ دونوں مسلمان ہیں۔ ایک آدمی چبوترے پر کھڑا اعلان کر رہا تھا، یہ دونوں احد میں تمہارے خلاف لڑے تھے، ان کے ہاتھوں تمہارے عزیز اور خون کے رشتہ دار مارے گئے تھے۔ ہے کوئی جو انتقام کی آگ بجھانا چاہتا ہے؟ انہیں خریدو، انہیں اپنے ہاتھوں قتل کرو اور خون کے بدلے خون بہاؤ۔ یہ 2 آدمی سب سے اونچی بولی دینے والے کو ملیں گے۔ بولو 2 گھوڑے، ایک آواز آئی۔ بولو، بڑھ کر بولو 2 گھوڑے، ایک اونٹ۔ ایک اور آواز آئی، گھوڑے اونٹوں کو چھوڑو، سونے میں بولی دو، سونا لاؤ، دشمن کے خون سے انتقام کی پیاس بجھاؤ۔ وہ لوگ جن کے قریبی رشتہ دار احد کی لڑائی میں مارے گئے تھے بڑھ چڑھ کر بولی دے رہے تھے۔ خبیب اور زید چپ چاپ کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر خوف نہ تھا، گھبراہٹ نہ تھی، ہلکی سی بے چینی بھی نہیں تھی۔ خالد ہجوم کو چیرتا ہوا آگے چلا گیا۔ او قریش کے سردار جنگجو کے بیٹے، خبیب نے خالد کو دیکھ کر بڑی بلند آواز سے کہا، تیرا قبیلہ ہم دونوں کا خون بہا کر اس مقدس آواز کو خاموش نہیں کر سکتا جو غار ہیرا سے اٹھی ہے۔ لا اپنے قبیلے کا کوئی نامور لڑاکا اور میرے ہاتھ کھلوا، پھر دیکھ کہ کون کس کے خون سے پیاس بجھاتا ہے۔ میدان جنگ میں پیٹ دکھانے والوں، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرجدار آواز میں کہا، تم نے شکست کا انتقام ہمارے بھائیوں کی لاشوں سے لیا،
تمہاری عورتوں نے احد کے میدان میں ہماری لاشوں کے کان اور ناکیں کاٹ کر ان کے ہار اپنے گلوں میں لٹکائے ہیں۔ آج 4 برس بعد مدینے کی طرف جاتے ہوئے خالد کو خبیب اور زید رضی اللہ تعالی عنہ کی للکار اور طعنے صاف سنائی دے رہے تھے۔ وہ زید کے طعنے کو برداشت نہیں کر سکا تھا۔ آج 4 برس بعد اسے یہ طعنہ یاد آیا تھا۔ اسے احد کے میدان کا وہ منظر یاد آیا جب ابو سفیان کی بیوی ہند نے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کا کلیجہ نکال کر اپنے منہ میں ڈال لیا اور چبا کر اگل دیا تھا۔ اسی عورت نے اپنے ساتھ کی عورتوں سے کہا تھا کہ وہ مسلمانوں کی لاشوں کے کان اور ناکیں کاٹ لائیں۔ ان عورتوں نے اس کے آگے کانوں اور ناکوں کا ڈھیر لگا دیا تھا۔ ہند نے ان کانوں اور ناکوں کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈال لیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح میدان میں ایک گیت گاتی اور ناچتی پھرتی تھی۔ اس منظر کو اس کے خاوند ابو سفیان نے پسند نہیں کیا تھا۔ خالد نے تو نفرت سے منہ پھیر لیا تھا۔ 3-4 ماہ بعد 2 مسلمان جن کے ہاتھوں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اسے طعنہ دے رہے تھے، اور وہ اچھے طریقے سے انتقام لینے والا آدمی نہیں تھا۔ وہ یہاں سے کھسک آیا اور اہل قریش کے ہجوم میں گم ہو گیا۔ اسے اس قبیلے کا ایک آدمی مل گیا جو ان 2 مسلمانوں کو پکڑ لایا تھا۔ کسی بھی تاریخ میں اس قبیلے کا نام نہیں ہے۔ مورخوں نے بھی اور شام کے حوالے سے ایک جنگجو قبیلہ لکھا ہے جو قریش کا اتحادی تھا۔ خالد نے اس جنگجو قبیلے کے آدمی سے پوچھا، ان 2 آدمیوں کو کس طرح پکڑا گیا ہے؟ خدا کی قسم، اس آدمی نے کہا، کہو تو ہم ان مسلمانوں کے رسول کو پکڑ لائیں اور نیلامی کے چبوترے پر کھڑا کر دیں۔ تم جو کام نہیں کر سکتے اس کی قسم نہ کھاؤ۔ خالد نے کہا، مجھے بتاؤ ان 2 کو کہاں سے پکڑا گیا ہے؟ یہ 6 تھے۔ اس شخص نے جواب دیا، ہم نے احد میں مارے جانے والوں کا انتقام لیا ہے، آئندہ بھی ایسا انتقام لیتے رہیں گے۔ ہمارے قبیلے کے کچھ آدمی مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ وہ اسلام قبول کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا پورا قبیلہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر چکا ہے، لیکن پورا قبیلہ مدینے نہیں آ سکتا۔ ہمارے ان 2 آدمیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کے ساتھ چند ایک مسلمانوں کو ان کے قبیلے بھیجا جائے جو پورے قبیلے کو مسلمان کرے اور پھر قبیلے کو مذہبی تعلیم دینے کے لیے کچھ عرصہ وہاں رہیں۔ ہمارے یہ آدمی جب واپس آئے تو ان کے ساتھ 6 مسلمان تھے۔ ادھر ہمارے سردار شارجہ بن مغیث نے 100 آدمیوں کو رجی کے مقام پر بھیج دیا۔ جب یہ 6 مسلمان رجی پہنچے تو ہمارے 100 آدمیوں نے انہیں گھیر لیا۔ تم یہ سن کر حیران ہوگے کہ یہ 6 مسلمان تلواریں نکال کر 100 آدمیوں سے مقابلے پر آ گئے۔ ہم نے 3 کو مار ڈالا اور 3 کو پکڑ لیا، ان کے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے۔ شارجہ بن مغیث نے حکم دیا تھا کہ مدینے سے کچھ مسلمان تمہارے دھوکے میں آ کر تمہارے ساتھ آ گئے تو ان میں سے 2-3 کو مکے لے جاؤ اور انتقام لینے والے کے ہاتھوں فروخت کر دینا۔ ہم 3 کو ادھر لا رہے تھے، راستے میں ان میں سے ایک نے رسیوں میں سے ہاتھ نکال لیے، مگر وہ بھاگا نہیں۔ وہ اتنا پھرتیلا تھا کہ اس نے ہمارے ایک آدمی کی نیام سے تلوار نکالی، کیونکہ اسے ہم نے نہتھا کر رکھا تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے ہمارے 2 آدمیوں کو مار ڈالا۔ اکیلا آدمی اتنے سارے آدمیوں کا مقابلہ کب تک کرتا؟ وہ مارا گیا اور ہم نے اس کے جسم کا کیما کر دیا۔ یہ 2 رہ گئے ہیں، ہم نے ان کے ہاتھ اور زیادہ مضبوطی سے باندھ دیے ہیں اور یہاں لے آئے ہیں، اور تم خوش ہو؟ خالد نے اسے تنزیہ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہے گا کہ اہل قریش اور ان کے دوست قبیلے اتنے بزدل ہو گئے ہیں کہ اب دھوکے دینے اور 6 آدمیوں کو 100 سے مروانے پر اتر آئے ہیں۔ کیا تمہیں یہ بات مجھے سناتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ کیا ان 100 آدمیوں نے اپنی ماؤں کو شرمسار نہیں کیا جن کا انہوں نے دودھ پیا ہے؟ تم نے میدان جنگ میں مسلمانوں کا کیا بگاڑ لیا تھا ولید کے بیٹے؟ اس آدمی نے کہا، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ بدر میں 1000 قریش 313 مسلمانوں سے مار کھا آئے تھے۔ احد کی لڑائی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کتنی تعداد میں تھے؟ 700 سے کم ہوں گے، زیادہ نہیں۔ قریش کتنے تھے؟ ہزاروں۔ سن خالد بن ولید، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جادو ہے، جہاں جادو چلتا ہے وہاں تلوار نہیں چل سکتی۔ پھر تمہاری تلوار کس طرح چل گئی؟ خالد نے پوچھا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جادو ہے تو وہ تمہارے سردار شارجہ بن مغیث کے دھوکے میں کس طرح آ گیا؟ اس کے 4 آدمیوں کو کس طرح مار ڈالا؟ ان 2 کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو آزاد کیوں نہیں کرا دیتا؟ تم جس چیز کا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں رکھتے اسے جادو کہہ دیتے ہو۔ ہم نے جادو کو جادو سے کاٹا ہے۔ شارجہ بن مغیث کے قبیلے کے آدمی نے کہا، ہمارے پاس یہودی جادوگر آیا تھا،
ان کے ساتھ 2-3 جادوگرنیاں بھی تھی، ان میں سے ایک کا نام یوحاوا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک گھنی جھاڑی میں سے ایک برچھی زمین سے سرکتی ہوئی باہر آئی، یہ برچھی جھاڑی میں واپس چلی گئی اور سانپ بن کر واپس آئی۔ یہ سانپ واپس جھاڑی میں چلا گیا۔ مدینے کی طرف جاتے ہوئے اسے وہ واقعہ یاد آ رہا تھا، وہ اسے یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن زہریلی بھیڑوں کی طرح یہ اس کے اوپر بنبناتی رہی۔ اسے یوحاوا یاد آئی، وہ جادوگرنی تھی یا نہیں۔ اس کے حسن میں، جسم کی ساخت، مسکراہٹ اور بولنے کے انداز میں جادو ضرور تھا۔ اس نے شارجہ بن مغیث کے اس آدمی کے منہ سے یوحاوا کا نام سنا تو وہ چونکا۔ مارکہ احد کے بعد جب اہل قریش کی فوج مکہ واپس آئی تو مکے کے یہودی ایسے انداز سے ابو سفیان، خالد اور اکرمہ کے پاس آئے تھے جیسے احد میں یہودیوں کو شکست ہوئی ہو۔ یہودیوں کے سردار نے ابو سفیان سے کہا تھا کہ مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی اور لڑائی ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی ہے، تو یہ قریش کی شکست ہے، یہ یہودیوں کی ناکامی ہے۔ یہودیوں نے اہل قریش کے ساتھ اس طرح ہمدردی کا اظہار کیا تھا جیسے وہ اہل قریش کی ناکامی پر غم سے مرے جا رہے ہیں۔ انہی دنوں خالد نے پہلی بار یوحاوا کو دیکھا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے کو گھمانے پھرانے کے لیے آبادی سے باہر نکل گیا تھا۔ جب وہ واپس آ رہا تھا تو اسے راستے میں یوحاوا مل گئی۔ یوحاوا کی مسکراہٹ نے اسے روک دیا۔ وہ میں تسلیم نہیں کر سکتی، ولید کا بیٹا جنگ سے ناکام لوٹ آئے، یوحاوا نے کہا اور خالد کے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ پھیرنے لگی اور بولی، مجھے اس گھوڑے سے پیار ہے جو مسلمانوں کے خلاف لڑنے گیا۔ خالد یوں گھوڑے سے اتر آیا جیسے یوحاوا کے جادو نے اسے گھوڑے سے زمین پر کھڑا کر دیا ہو۔ اس سے بڑی ناکامی اور کیا ہوگی کہ تم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکے۔ یوحاوا نے کہا، تمہاری شکست ہماری شکست ہے، اب ہم تمہارے ساتھ دیں گے، لیکن تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے بھی تم ہمیں اپنے ساتھ نہیں دیکھ سکو گے۔ خالد نے یوں محسوس کیا جیسے اس کی زبان بند ہو گئی ہو۔ تلواروں، برچھیوں اور تیروں کی بوچھاڑ کا مقابلہ کرنے والا خالد یوحاوا کی مسکراہٹ کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اگر یہودی ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تو ہمارے کس کام آ سکیں گے؟ خالد نے پوچھا، کیا تم سمجھتے ہو کہ صرف تیر ہی انسان کے جسم سے پار ہو جاتا ہے؟ یوحاوا نے کہا، عورت کا تبسم تم جیسے دلیر اور جرأتی مردوں کے ہاتھوں سے تلوار گرا سکتا ہے۔ خالد اس سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن کچھ نہ پوچھ سکا۔ یوحاوا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور پھر پھولوں کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ یوحاوا آگے چل پڑی، خالد اسے دیکھتا رہا۔ اس کے گھوڑے نے کھر مارا تو خالد اپنے آپ میں آ گیا۔ وہ بڑی تیزی سے گھوڑے پر سوار ہوا اور چل پڑا۔ کچھ دور آ کر اس نے پیچھے دیکھا، یوحاوا رک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ یوحاوا نے اپنا ہاتھ ذرا اوپر کر کے لہرایا، اب جب کہ 2 مسلمانوں کو نیلام کیا جا رہا تھا اور خالد کو ایک آدمی نے بتایا تھا کہ ان مسلمانوں کو کس طرح دھوکے میں لایا گیا ہے اور اس آدمی نے یوحاوا کا نام بھی لیا، تو اس نے ارادہ کر لیا کہ معلوم کرے گا یوحاوا نے وہ جادو کس طرح چلایا ہے۔ اسے اپنے قبیلے کا ایک سرکردہ آدمی مل گیا، اس سے اسے پتہ چلا کہ یہ مسلمان اہل قریش کے ہاتھوں کس طرح آئے ہیں۔ 3-4 سرکردہ یہودی یوحاوا اور 3 اور یہودیوں کو ساتھ لے کر شارجہ بن مغیث کے پاس چلے گئے۔ یہ قبیلہ تھا تو جنگجو، لیکن اس پر مسلمانوں کا رب کچھ اس طرح طاری ہو گیا تھا جیسے لوگ جادوگروں سے ڈرتے تھے۔ اس قبیلے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے۔ یہودیوں نے اپنی زمین دوست کارروائیوں کے لیے اس قبیلے کو اس لیے منتخب کیا تھا کہ وہ جنگجو قبیلہ تھا۔ یہودی بڑے دانش مند قوم تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ اگر مسلمانوں کو جادو کا وہم پھیل گیا تو دوسرے قبیلے بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ یہودی اس قبیلے کے سردار شارجہ بن مغیث کے پاس گئے اور اس کا یہ وہم دور کرنے کے لیے کہ مسلمان جادوگر ہے اسے بہت کچھ کہا، لیکن شارجہ بن مغیث نے تسلیم نہ کیا۔ رات کو یہودیوں کے کہنے پر شارجہ بن مغیث نے ان کے مہمانوں کی ضیافت کا انتظام باہر کھلے آسمان تلے کیا اور یہودیوں نے اپنے ہاتھوں اپنے میزبانوں کو شراب پلائی۔ شارجہ بن مغیث اور اس کے قبیلے کے چند ایک سرکردہ افراد کو جو شراب پلائی گئی اس میں یہودیوں نے کوئی سپوپ سا ملا دیا تھا۔ پھر یہودیوں نے اپنے جادو کے کچھ شبد دکھائے،
یوحوا نے اپنے حسن کا جادو چلایا، اس کے ذریعے ایک رقص بھی تھا جس میں یہ یہودنے نیم برہنہ تھی۔ ناچتے ناچتے ان کے جسموں پر جو ادھورے سے لباس تھے وہ بھی سرک کر زمین پر جا پڑے۔ یہودی اپنے سازندے ساتھ لے گئے تھے۔ اگلے روز جب شارجہ بن مغیث کی آنکھ کھلی تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ بڑا ہی حزین خواب سے جاگا ہو۔ اس کے خیالات بدلے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ پھر اپنے قبیلے کے دوسرے سرداروں کے ساتھ یہودیوں کے پاس بیٹھا تھا۔ یہودنے بھی وہاں موجود تھی۔ یوحوا کو دیکھ کر وہ بے قابو ہو گیا۔ اس نے لپک کر یوحوا کا بازو پکڑا اور اسے کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ ضروری نہیں کہ دشمن کو میدان میں للکار کر اسے شکست دی جائے۔ ایک یہودی نے کہا، ہم مسلمانوں کو دوسرے طریقوں سے بھی ختم کر سکتے ہیں، اس کا ایک طریقہ ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ خالد کو بتایا گیا کہ ان 6 مسلمانوں کو مدینے سے دھوکے سے لانے کا یہ طریقہ یہودیوں نے بتایا تھا، اور شارجہ بن مغیث نے جو آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے تھے ان میں ایک یہودی بھی تھا۔ خالد مسلمانوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتا تھا، لیکن اسے یہ غیر جنگی طریقے اچھے نہیں لگتے تھے۔ خالد اپنے گھر گیا، اپنی ایک خادمہ سے کہا کہ وہ یوحوا یہودن کو بلا لائے۔ یوحوا اتنی جلدی اس کے پاس آئی جیسے وہ اس کے بلاوے کا انتظار میں قریب ہی کہیں بیٹھی تھی۔ تم نے مسلمانوں کو کامیابی سے دھوکہ دیا ہے، خالد نے یوحوا سے کہا، اور مغیث کے قبیلے کے لوگ تمہیں جادوگرنی کہنے لگے ہیں، لیکن یہ طریقہ مجھے پسند نہیں آیا۔ میری بات غور سے سنو خالد، تم اپنے قبیلے کے نامور جنگجو ہو، لیکن تم میں عقل کی کمی ہے۔ دشمن کو مارنا ہے تلوار سے مارو اور اسے تیکھی نظروں سے ہلاک کر دو۔ تیر اور تلوار چلائے بغیر دشمن کو کوئی مجھ جیسی عورت ہی مار سکتی ہے۔ آج 4 برس بعد جب وہ صحرا میں تنہا جا رہا تھا تو وہ یوحوا کی باتیں اسے یاد آ رہی تھی۔ اسے اس حد تک تو وہ خوش تھا کہ یہودی ان کے ساتھ تھے، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہودیوں کی دوستی میں جہاں مسلمانوں کی دشمنی ہے وہاں ان کے اپنے بھی مفادات ہیں۔ البتہ اس نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ یوحوا اگر جادوگرنی نہیں تو اس کے سراپا میں جادو کا کوئی اثر ضرور ہے۔ خالد کا گھوڑا مدینے کی طرف چلا جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں پھر خبیب بن عدی اور زید بن الدسنا رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے تھے۔ لوگ ان کی بولیاں بڑھ بڑھ کر دے رہے تھے۔ آخر سودا ہو گیا اور قریش کے 2 آدمیوں نے انہیں بہت سے سونے کے عوض خرید لیا۔ یہ دونوں آدمی ان 2 صحابیوں کو ابو سفیان کے پاس لے گئے۔ ہم نے اپنے عقیدے سے ہٹ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جانے والے ان 2 آدمیوں کو خریدا ہے کہ ان اہل قریش کے خون کا انتقام لیں جو احد کے میدان میں مارے گئے تھے۔ انہیں خریدنے والوں نے کہا، ہم انہیں آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ قریش کے سردار اور سالار ہیں۔ ہاں، ابو سفیان نے کہا، مکے کی زمین مسلمانوں کی خون کی پیاسی ہے، ان 2 مسلمانوں کا خون اپنی زمین کو پلا دو۔ لیکن مجھے یاد آ گیا ہے، یہ مہینہ جو گزر رہا ہے ہمارے دیوتاؤں عزا اور ابل کا مقدس مہینہ ہے، یہ مہینہ ختم ہو لینے دو۔ اگلے دن انہیں کھلے میدان میں لے جا کر لکڑی کے کھمبوں کے ساتھ باندھ دینا اور مجھے بلا لینا۔ خالد نے جب ابو سفیان کا یہ حکم سنا تو وہ اس کے پاس چلا گیا۔ مجھے آپ کا یہ فیصلہ اچھا نہیں لگا۔ خالد نے ابو سفیان سے کہا، ہم دگنی اور تگنی تعداد میں ہوتے ہوئے اپنی زمین کو مسلمانوں کا خون نہیں پلا سکے، تو ہمیں یہ حق حاصل نہیں کہ 2 مسلمانوں کو دھوکے سے یہاں لا کر ان کا خون بہایا جائے۔ ابو سفیان، کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے والی 3-4 عورتیں تھیں؟ کیا آپ اپنے دشمن سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ اہل قریش اب عورتوں کی آڑ میں بیٹھ گئے ہیں؟ خالد ابو سفیان نے بارعب لہجے میں کہا، خبیب اور زید کو میں بھی اتنا ہی اپنے قریب سمجھا کرتا تھا جتنا تم انہیں اپنے قریب سمجھتے تھے۔ تم اب بھی انہیں اپنے قریب سمجھ رہے ہو اور یہ بھول رہے ہو کہ اب یہ ہمارے دشمن ہیں۔ اگر تم انہیں آزاد کرنا چاہتے ہو تو لاؤ، اس سے دگنا سونا لاؤ اور ان دونوں کو لے جاؤ۔ نہیں، پردے کے پیچھے سے ایک گرجدار نسوانی آواز آئی۔ یہ ابو سفیان کی بیوی ہند کی آواز تھی۔ اس نے غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبا کر بھی میرے سینے میں انتقام کی آگ سرد نہیں ہوئی۔ اگر ساری دنیا کا سونا بھی میرے آگے لا رکھو گے تو بھی میں ان 2 مسلمانوں کو آزاد نہیں کروں گی۔ ابو سفیان، خالد نے کہا، اگر میری بیوی میری بات کے درمیان یوں بولتی تو میں اس کی زبان کھینچ لیتا۔ تم اپنی بیوی کی زبان کھینچ سکتے ہو؟ ہند کی آواز آئی، تمہارا باپ نہیں مارا گیا تھا، تمہارا کوئی بیٹا نہیں مارا گیا تھا، تمہارا چچا بھی نہیں مارا گیا، ایک بھائی قید ہوا تھا اور تم مسلمانوں کے پاس جا کر منہ مانگا فدیہ دے کر اپنے بھائی کو چھڑا لائے۔
آگ جو میرے سینے میں جل رہی ہے، تم اس کی تپش سے نہ آشنا ہو۔ خالد نے ابو سفیان کی طرف دیکھا۔ ابو سفیان کے چہرے پر جہاں مردانہ جاہ و جلال اور ایک طرف جنگجو سردار کا تاثر تھا، وہاں ایک خاوند کی بے بسی کی جھلک بھی تھی۔ ہاں خالد، ابو سفیان نے کہا، جس کے دل پر چوٹ پڑتی ہے اس کے خیالات تم سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کو اپنا دشمن کہنا کچھ اور بات ہے، لیکن اپنے دشمن کو اپنے کسی عزیز کا خون بخش دینا بڑی ہی ناممکن بات ہے۔ تم کس کو قائل کرو گے؟ وہ ان دو مسلمانوں کی جان بخشی کر دے۔ تم جاؤ خالد، ان دو مسلمانوں کو اپنے قبیلے کے رحم و کرم پر چھوڑ دو۔ خالد خاموشی سے واپس چلا گیا۔ پھر خالد کو وہ بھیانک منظر یاد آیا جب باہر میدان میں لکڑی کے دو کھمبوں کے ساتھ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندے کھڑے تھے۔ تماشائیوں کا چیختا چلاتا ہوا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ ادھر ابو سفیان اور ہند گھوڑوں پر سوار ہجوم میں داخل ہوئے۔ ہجوم کے نعرے اور انتقامی نعرے پہلے سے زیادہ بلند ہو گئے۔ اگر اس ہجوم میں کوئی خاموش تھا تو وہ صرف خالد تھا۔ ابو سفیان گھوڑے پر سوار دونوں قیدیوں کے قریب آ گیا اور دونوں سے کہا کہ وہ زندگی کی آخری نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان نے انہیں اجازت دے دی۔ خالد اب مدینے کی طرف جا رہا تھا۔ اسے جب وہ منظر یاد آیا کہ دونوں قیدیوں کے ہاتھ کھول دیے گئے اور وہ قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنے لگے، خالد پر اس وقت جو اثر ہوا تھا اب وہ 4 برس بعد اس کی ذات سے ابھر آیا۔ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے بیٹھے خالد کا سر جھک گیا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجوم کی چیخ و پکار سے لا تعلق اپنی موت سے بے پرواہ خدا کے حضور رکوع و سجود میں محو تھے۔ انہوں نے نہایت اطمینان سے نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ کوئی نہیں بتا سکتا تھا، تاریخ بھی خاموش ہے کہ انہوں نے خدا سے کیا دعا مانگی۔ انہوں نے خدا سے یہ نہیں کہا ہوگا کہ دشمن سے انہیں آزاد کر دے۔ وہ اٹھے اور خود ہی لکڑی کے کھمبوں کے ساتھ پیٹھ لگا کر کھڑے ہو گئے۔ او بدقسمت انسانوں! ابو سفیان نے بڑی بلند آواز سے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تمہاری قسمت اور زندگی میرے ہاتھ میں ہے۔ اپنی زبانوں سے کہہ دو کہ ہم اسلام کو ترک کرتے ہیں اور اب ہم اہل قریش میں سے ہیں اور 360 بتوں کو برحق مانتے ہیں۔ یہ اعلان کر دو اور اپنی زندگیاں مجھ سے واپس لو، اگر نہیں تو موت کو گلے لگاؤ۔ یہ بھی سوچ لو کہ تمہاری موت سہل نہیں ہوگی۔ اے باطل کے پجاری ابو سفیان! زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز گرجی، ہم لعنت بھیجتے ہیں پتھر کے ان بتوں پر جو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی تک کو نہیں اڑا سکتے۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں عزا اور حبل پر جو تمہیں اگلے جہاں دوزخ کی آگ میں پھینک دیں گے۔ ہم پجاری ہیں اس ایک اللہ کے جو رحمان اور رحیم ہے، اور ہم عاشق ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اللہ کے رسول ہے۔ میرا راستہ وہی ہے جو زید نے تمہیں دکھا دیا۔ خبیب نے بلند آواز سے کہا، اے اہل مکہ! سچا وہی ہے جس کے نام پر ہم قربان ہو رہے ہیں۔ ہمیں نئی زندگی ملے گی جو اس زندگی سے بہت زیادہ حسین اور مقدس ہوگی۔ باندھ دو انہیں ان کھمبوں کے ساتھ، ابو سفیان نے حکم دیا۔ یہ موت کا ذائقہ چکھنے کے مشتاق ہیں۔ دونوں کے ہاتھ پیچھے کر کے کھمبوں کے ساتھ جکڑ دیے گئے۔ ابو سفیان نے گھوڑا موڑا اور ہجوم کی طرف آیا۔ عزا اور حبل کی قسم! ابو سفیان نے بلند آواز سے کہا، میں نے اپنے قبیلے میں کوئی بھی ایسا نہیں دیکھا جو اپنے سردار پر اس محبت اور احسار سے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اس کے نام پر فدا ہوتے ہیں۔ ہند اپنے گھوڑے پر سوار کوئی دور کھڑی تھی۔ اس کے قریب اس کے چند ایک غلام کھڑے تھے۔ غلام نے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے جوش کا ایسا مظاہرہ کیا کہ برچھی تان کر دونوں قیدیوں کی طرف کسی کے حکم کے بغیر بڑی تیزی سے دوڑا اور کھمبے سے بندھے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر برچھی کا اتنا زوردار وار کیا کہ برچھی کی انی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ سے باہر نکل گئی۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً شہید ہو گئے۔ اس غلام نے سینہ تان کر ہجوم کی طرف خراج تحسین کی توقع پر دیکھا، لیکن ہجوم کچھ اور ہی قسم کا شور بلند کرنے لگا۔ تماشائی کہتے تھے، یہ کوئی تماشا نہیں ہوا، یہ مسلمان اتنی سہل موت کے قابل نہیں، ہمیں کوئی اور تماشا دکھاؤ، قتل کر دو اس غلام کو جس نے ایک مسلمان پر اتنا رحم کیا کہ اسے اتنی جلدی مار ڈالا۔ ہند نے دبی ہوئی آواز میں کہا، کئی آدمی تلواریں اور برچھیاں لہراتے اس غلام کی طرف دوڑے،
لیکن بہت سے آدمی دوڑ کر ان آدمیوں اور غلاموں کے درمیان آ گئے۔ خبردار پیچھے کھڑے رہو، ایک آدمی نے جو گھوڑے پر سوار تھا للکار کر کہا۔ عربی خون اتنا بزدل نہیں کہ دو آدمیوں کو باندھ کر مارنے کے لیے قریش کا پورا قبیلہ اکٹھا ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم، ابو سفیان کی جگہ اگر میں ہوتا تو ان دو آدمیوں کو آزاد کر دیتا۔ یہ ہمارا خون ہے، یہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان سے میدان جنگ میں لڑیں گے۔ یہ خالد نے کہا تھا، یہ ٹھیک کہتا ہے۔ ہجوم میں سے کئی آوازیں سنائی دی۔ دشمن کو باندھ کر مارنا عرب کی روایات کے خلاف ہے۔ تماشائیوں کے ہجوم سے بے شمار ایسی آوازیں سنائی دے رہی تھی جو کہتی تھی کہ ہم تماشا دیکھیں گے، ہم دشمن کو اس طرح ماریں گے کہ وہ مر مر کر جئیں گے۔ تھوڑی دیر بعد تماشائیوں کا ہجوم دو حصوں میں بڑھ گیا کہ ایک گروہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے خلاف تھا، اسے وہ عرب کی روایتی بہادری کے منافی سمجھتے تھے، اور دوسرا گروہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تڑپا تڑپا کے مارنے کے نعرے لگا رہا تھا۔ خالد نے جب اہل مکہ کو دور دور سے آئے ہوئے تماشائیوں کو اس طرح ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگاتے دیکھا تو وہ دوڑتا ہوا ابو سفیان تک گیا۔ دیکھ لیا ابو سفیان، خالد نے کہا، دیکھ لیں یہاں میرے کتنے آدمی ہیں، ایک کو مار دیا دوسرے کو چھوڑ دیں ورنہ اہل قریش آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ ہند نے خالد کو ابو سفیان کے پاس کھڑا دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ خالد بھی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائی کا حامی ہے۔ ہند نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ان دونوں کے پاس جا پہنچی۔ خالد ہند نے سخت پھپری ہوئی آواز میں کہا، میں جانتی ہوں تم کیا چاہتے ہو، کیا تم ابو سفیان کو اپنا سردار نہیں مانتے؟ اگر نہیں تو یہاں سے چلے جاؤ، میں نے جو سوچا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ خالد، ابو سفیان نے کہا، اگر تم سمجھتے ہو کہ میرا حکم اور میرے ارادے صحیح نہیں تو بھی مجھے ان پر عمل کرنے دو۔ اگر میں نے اپنا حکم واپس لے لیا تو یہ میری کمزوری ہوگی، پھر لوگ میرے ہر حکم پر یہ توقع رکھیں گے کہ میں اپنا حکم واپس لے لوں۔ خالد کو آج مدینے کے راستے میں یاد آ رہا تھا اور اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے ابو سفیان کا حکم مان لیا تھا۔ خالد کی خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی نظم و نسق اور اپنے سردار کی اطاعت تھی۔ اس نے اپنے سینے پر پتھر رکھ کر صرف اس لیے ابو سفیان کا حکم مان لیا تھا کہ اہل قریش میں حکم عدولو کی روایت قائم نہ ہو۔ اے اہل مکہ، ابو سفیان نے دو گروہوں میں بٹے ہوئے تماشائیوں سے بلند آواز میں کہا، اگر آج یہاں دو مسلمانوں کے قتل پر ہم یوں بٹ گئے تو ہم میدان جنگ میں بھی کسی نہ کسی مسئلے پر بٹ جائیں گے اور فتح تمہارے دشمن کی ہوگی۔ اگر اپنے سردار کی اطاعت سے یوں انحراف کرو گے تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ ہجوم کا شور ہوگا کم ہو گیا، لیکن خالد نے دیکھا کہ اہل مکہ کے کئی ایک سردار چہروں پر نفرت کے آثار لیے واپس گھروں کو جا رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر بہت سے لوگ بھی جو تماشا دیکھنے آئے تھے وہ واپس چلے گئے۔ خالد وہاں نہیں رکنا چاہتا لیکن وہ خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ اس کے اپنے قبیلے کے زیادہ تر لوگ تماشائیوں میں موجود تھے، وہ کم از کم اپنے قبیلے کو اپنے قابو میں رکھ سکتا تھا۔ ہند نے تماشے کا پورا انتظام کر رکھا تھا۔ اس کے اشارے پر 40 کم سن لڑکے جن کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں دوڑتے اور چیختے چلاتے ہوئے تو تماشائیوں میں سے نکلے اور خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد ناچنے اور چیخنے چلانے لگے۔ 2-4 لڑکے برچیاں تانے ہوئے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتے اور دوڑ کر جب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرتے تھے، لیکن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقصان پہنچائے بغیر ہاتھ روک لیتے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدکے اور نعرہ لگاتے، میرا خدا سچا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہے۔ چند اور لڑکے اس طرح برچیاں تان کر ان پر ہلہ بولتے جیسے خبیب کے جسم کو چھلنی کر دیں گے، لیکن وار کر کے وار روک لیتے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدکنے پر تماشائیوں کا ہجوم داد و تحسین کے نعرے اور کہکے لگاتا۔ لڑکوں کا یہ کھیل کچھ دیر جاری رہا۔ اس کے بعد لڑکوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ برچی کا وار بڑی زور سے کرتے، لیکن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر اتنا سا وار لگتا کہ برچیوں کی انی کھال میں ذرا سی اتر کر پیچھے جاتی۔ بہت دیر تک یہی کھیل چلتا رہا۔ تماشائی داد و تحسین کے نعرے اور خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے بلند کرتے رہے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے خون سے لال ہو چکے تھے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ہاتھ میں برچی لیے ان لڑکوں کے پاس جا پہنچا اور انہیں ہدایات جاری کرنے لگا۔ لڑکے اب اپنی برچیاں خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم
جسم میں چبو رہے تھے اور گول دائرے میں گھومتے اور ناچتے تھے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ رہا جہاں برچھی نہ چبھی ہو اور وہاں سے خون نہ ٹپک رہا ہو۔ ان کے چہرے پر برچھیاں ماری گئی۔ جب بہت دیر گزر گئی اور لڑکے ناچ ناچ کر اور برچیاں چبو چبو کر تھک گئے تو اکرمہ نے لڑکوں کو وہاں سے ہٹا لیا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون میں نہاتے ہوئے اور اب بھی زندہ تھے اور ہر طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے نعروں میں کمی نہ آئی تھی۔ اکرمہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور برچی تان کر خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں اتنی زور سے ماری کہ فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے برچی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے پار ہو گئی اور خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ان کی لاشیں یہیں بندھی رہنے دو۔ ہند کی گرجدار آواز سنائی دی، اب کئی دن ان کی لاشوں کے گلنے سڑنے کا تماشا دیکھتے رہو۔ یہ واقعہ جولائی کا تھا جو خالد کو یاد آ رہا تھا۔ اس نے اپنے دل میں درد کی ٹیس محسوس کی۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل نے قریش کے سرداروں میں اختلاف کا بیج بو دیا تھا۔ جس طرح ان دو مسلمانوں نے آخری وقت نماز پڑھی اور اسلام سے نکل آنے پر موت کو ترجیح دی، اس نے قریش کے کئی سرداروں پر گہرا اثر چھوڑا۔ خود خالد نے اگر اسلام کی نہیں تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل ہی دل میں بہت تعریف کی تھی۔ ابو سفیان اور اس کی بیوی ہند کے خلاف اس کے دل میں ناپسندیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ جنگجوؤں کا شیوا نہیں تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، یہ جنگجوؤں کو زیب نہیں دیتا۔ ایک روز وہ ان سرداروں کی محفل میں بیٹھا تھا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دو اصحاب کے قتل کے خلاف تھے۔ کیا تم سب جانتے ہو کہ مارے جانے والے یہی دو نہیں بلکہ 6 مسلمان تھے؟ خالد نے پوچھا۔ ہاں، ایک نے جواب دیا، یہ شارجہ بن مغیث کا کام ہے۔ وہ ان 6 مسلمانوں کو دھوکے سے پھندے میں لایا تھا اور اس کے پیچھے مکہ کے یہودیوں کا دماغ کام کر رہا تھا۔ خالد نے کہا، اور اس کے میں یہودن نے 2-3 اور یہودی لڑکیوں کے ساتھ لے جا کر اور اپنے حسن کا جادو چلایا۔ یوہاوا جادوگرنی ہے۔ ایک سردار نے کہا، بھائی کو بھائی کے ہاتھوں ذبح کرا سکتی ہے، کیا یہ خطرہ نہیں کہ یہودی ہمیں بھی ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں گے؟ کسی اور سردار نے کہا، نہیں۔ ایک بوڑھا سردار بولا، وہ محمد کے اتنے ہی دشمن ہیں جتنے ہم ہیں۔ یہودیوں کا مفاد اسی میں ہے کہ وہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان دشمنی اتنی پکی اور اتنی شدید کر دیں کہ ہم مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں۔ ہمیں یہودیوں پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ ایک سردار نے کہا، بلکہ ضرورت یہ ہے کہ ہم یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف زمین کے نیچے استعمال کریں، لیکن ایسا نہیں جیسے شارجہ نے کیا۔ خالد نے کہا، اور ایسے بھی نہیں کہ جیسے ابو سفیان اور اس کی بیوی نے کیا۔ کیا تم سب جانتے ہو کہ یوہاوا مکے کے چند ایک یہودیوں کے ساتھ مدینے چلی گئی ہے؟ بوڑھے سردار نے پوچھا اور خود ہی جواب دیا، وہ مدینے اور ارد گرد کے یہودی اور دوسرے قبائل کو مسلمانوں کے خلاف ابھاریں گے۔ اسلام کے فروغ سے وہ لوگوں کو خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ پھیلتا چلا گیا تو میدان جنگ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کا جذبہ یہی رہا تو جو ہم دیکھ چکے ہیں تو خدائے یہودا کا سورج غروب ہو جائے گا، لیکن یہودی لڑنے والی قوم نہیں۔ خالد نے کہا، وہ میدان جنگ میں ہمارا ساتھ نہیں دے سکتی۔ مسلمانوں کے لیے وہ میدان جنگ میں زیادہ مہلک ثابت ہوں گے۔ ایک اور سردار نے کہا، وہ اپنی یوہاوا جیسی دلکش لڑکیوں کے ذریعے مسلمان سرداروں اور سالاروں کو میدان جنگ میں اترنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ یوہاوا کا کردار خالد بھلا نہیں پا رہا تھا اور 4 برس پرانی باتیں اسے سنائی دے رہی تھی۔ وہ مدینے کی طرف چلا جا رہا تھا اور احد کی پہاڑی پر اٹھتی چلی آ رہی تھی۔ پھر یہ پہاڑی اس کی نظروں سے اوجھل ہونے لگی۔ اس کا گھوڑا گھاٹی اتر رہا تھا۔ یہ کوئی 1 میل لمبا اور 1.5 فرلانگ چوڑا نشیب تھا۔ اس میں کہیں کہیں مخروطی ٹیلے کھڑے تھے، یہ ریتلی مٹی کے تھے۔ خالد کو دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ اس کا ہاتھ تلوار کے دستے پر چلا گیا اور 2-4-5 غزال تھے جو اس سے نیچے دوڑتے جا رہے تھے۔ کچھ دور جا کر ایک غزال نے دوسرے غزال کے پہلو میں ٹکر ماری، پھر دونوں غزال آمنے سامنے آ گئے اور ان کے سر ٹکرانے لگے۔ دوسرے غزال انہیں دیکھنے رک گئے۔ اتنے خوبصورت جانور آپس میں لڑتے اچھے نہیں لگتے۔ خالد انہیں دیکھ رہا تھا۔ ایک تماشائی غزال نے خالد کے گھوڑے کو دیکھ لیا اور اس نے گردن تانی اور کھر زمین پر مارے۔ لڑنے والے غزال جہاں تھے وہیں ساکت و جامد ہو گئے اور پھر تمام غزال ایک طرف بھاگ کھڑے ہوئے اور خالد کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ قریش کے سردار 2 گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ ان کے آپس میں دشمنی پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن پیار و محبت اتحاد پہلی والی
نہیں رہا تھا۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ ابو سفیان کی سرداری اور سالاری کو تسلیم کرتا تھا، لیکن کھچاؤ سا پیدا ہو گیا تھا جب اتحاد کی ضرورت تھی۔ اس وقت اہل قریش نفاق کے راستے پر چل نکلے تھے۔ خالد کو یہ صورتحال سخت ناگوار گزرتی تھی۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپس کا نفاق دشمن کو تقویت دیا کرتا ہے؟ خالد نے ایک روز ابو سفیان سے کہا تھا، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس نفاق کو اتفاق میں کس طرح بدلا جا سکتا ہے؟ بہت سوچا ہے خالد، ابو سفیان نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ بہت سوچا ہے، سب مجھے پہلے کی طرح ملتے ہیں، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ بعض کے دل صاف نہیں۔ کیا تم کوئی صورت پیدا کر سکتے ہو کہ دلوں سے میل نکالا جائے؟ ہاں، میں نے ایک صورت رکھی ہے، خالد نے کہا تھا۔ میں یہی تجویز آپ کے سامنے لا رہا تھا۔ جن سرداروں کے دلوں میں میل پیدا ہو چکی ہے وہ اب سمجھنے لگے ہیں کہ ہم نام کے جنگجو رہ گئے ہیں اور ہم نے مسلمانوں کا ڈر اپنے دلوں میں بٹھا لیا ہے۔ شارجہ نے 6 مسلمانوں کو دھوکہ دے کر اور ان میں سے 2 کو آپ کے ہاتھوں مروا کر ہماری شکل و صورت ہی بدل ڈالی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم مدینے پر حملہ کریں یا مسلمانوں کو کہیں للکاریں اور ثابت کریں کہ ہم جنگجو ہیں اور ہم مسلمانوں کو ختم کر کر ہی دم لیں گے۔ ہمارے پاس جواز موجود ہے، ابو سفیان نے کہا تھا۔ میں نے احد کی لڑائی میں آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو للکار کر کہا تھا کہ تم نے بدر میں ہمیں شکست دی تھی، ہم نے احد کی پہاڑی کے دامن میں انتقام لے لیا۔ میں نے محمد سے یہ بھی کہا تھا کہ قریش کے سینوں میں انتقام کی آگ جلتی رہے گی، ہم اگلے سال تمہیں بدر کے مقام پر للکاریں گے۔ ہاں مجھے یاد ہے، خالد نے کہا۔ ادھر سے عمر کی آواز آئی تھی، اس نے کہا تھا کہ ہمارے اللہ نے چاہا تو ہماری اگلی ملاقات بدر کے میدان میں ہی ہوگی۔ آواز تو عمر کی تھی، الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ ابو سفیان نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زخمی تھا، وہ اونچی آواز میں بول نہیں سکتا تھا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجتا ہوں کہ فلاں دن بدر کے میدان میں آ جاؤ اور اپنے انجام کو پہنچو۔ دونوں نے ایک دن مقرر کر لیا اور فیصلہ کیا کہ کسی یہودی کو مدینے بھیجا جائے۔ دوسری ہی دن ابو سفیان نے قریش کے تمام سرداروں کو اپنے ہاں بلایا اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ اعلان کیا کہ وہ مسلمانوں کو بدر کے میدان میں للکار رہے ہیں۔ قریش یہی خبر سننے کے منتظر تھے، انہیں اپنے عزیزوں کے خون کے انتقام لینا تھا۔ ان کے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت بارود کی طرح بھری ہوئی تھی جو ایک چنگاری کی منتظر تھی۔ وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ بیٹے کو اور بھائی بھائی کو دشمن بنا دیا ہے۔ ابو سفیان کے اس اعلان نے سب کے دل صاف کر دیے اور وہ جنگی تیاریوں کی باتیں کرنے لگے۔ ایک دانش مند یہودی کو پیغام دیا گیا کہ وہ مدینے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جواب لے آئے۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ وہ اس روز کس قدر مطمئن اور مسرور تھا۔ قریش کے سرداروں کے دلوں میں جو تقدر پیدا ہو گیا تھا وہ صاف ہو گیا تھا۔ خالد بڑا ہانکنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا۔ یہودی ایلچی جواب لے کر آ گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی للکار کو قبول کر لیا۔ لڑائی کا جو دن مقرر ہوا وہ مارچ کا ایک دن تھا، لیکن ہوا یوں کہ سردیوں کے موسم میں جتنی بارش ہوا کرتی تھی اس سے بہت کم ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ موسم تقریباً خشک گزر گیا اور مارچ کے مہینے میں گرمی اتنی زیادہ ہو گئی جتنی اس کے 2-3 ماہ بعد ہوا کرتی تھی۔ ابو سفیان نے اس موسم کو لڑائی کے لیے موزوں نہ سمجھا، اس یاد نے خالد کو شرمسار کر دیا۔ وجہ یہ ہوئی تھی کہ ابو سفیان موسم کی گرمی کا بہانہ بنا رہا تھا۔ مشہور مورخ ابن سعد لکھتے ہیں کہ ابو سفیان نے قریش کے سرداروں کو بلا کر کہا کہ وہ کوچ سے پہلے مسلمانوں کو خوف زدہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے یہودیوں کی خدمات حاصل کی ہیں اور انہیں خاصی اجرت دے کر تاجروں کے بھیس میں مدینے بھیج دیا ہے۔ انہیں ابو سفیان نے یہ کام سونپا تھا کہ وہ مدینے میں یہ افواہ پھیلائیں کہ قریش اتنی زیادہ تعداد میں بدر کے میدان میں آ رہے ہیں جو مسلمانوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اس مورخ کے مطابق مدینے میں اس افواہ کو سچ مانا گیا اور مسلمانوں کے چہروں پر اس کے اثرات بھی دیکھے گئے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ افواہ پہنچی اور یہ اطلاع بھی کہ مسلمانوں پر خوف و ہراس کے اثرات دیکھے گئے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کر لوگوں کو جمع کیا اور اعلان کیا، کیا اللہ کا نام لیوا صرف یہ سن کر ڈر گئے ہیں کہ قریش کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے؟ کیا اللہ سے ڈرنے والے آج بتوں کے پجاریوں سے ڈر گئے ہیں؟ اگر تم قریش سے اس قدر ڈر گئے ہو اور ان کی للکار پر تم منہ موڑ گئے ہو تو مجھے خدا ذوالجلال کی قسم
جس نے مجھے رسالت کی ذمہ داری سونپی ہے، میں بدر کے میدان میں اکیلا جاؤں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بھی کہنا چاہتے تھے، لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں نے نعروں سے آسمان کو ہلا ڈالا۔ یہ سراغ نہ مل سکا کہ افواہ کس نے اڑائی تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر قریش کی پھیلائی ہوئی افواہ کے اثرات زائل ہو گئے اور مسلمان جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ دن تھوڑے سے رہ گئے تھے کہ کوچ کے وقت مسلمانوں کی تعداد 1,500 تھی۔ ان میں سے صرف 50 گھڑ سوار تھے جن یہودیوں کو افواہ پھیلانے کے لیے مدینے بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ افواہ نے پہلے پورا کام کیا تھا، لیکن ایک روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اکٹھا کر چند ہی الفاظ کہے تو مسلمان بدر کو کوچ کر گئے۔ ان کی تعداد مدینے میں ہماری موجودگی تک 1,500 تک پہنچ گئی تھی۔ ہمارا خیال ہے کہ تعداد اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوگی۔ آج مدینے کو جاتے ہوئے اس واقعے کو یاد نے خالد کو شرمسار کر دیا تھا۔ وہ اس وقت محسوس کرنے لگا تھا کہ ابو سفیان کسی نہ کسی وجہ سے مسلمانوں کے سامنے جانے سے ہچکچا رہا ہے۔ اگلی قسط انشاءاللہ آئندہ آپ کو پیش کی جائے گی۔